ڈلتی ہوئی شام نے پورے لان پر سنہری روشنی بکھیر رکھی تھی۔ ہلکی ہوا پھولوں کی خوشبو اپنے ساتھ لیے گھوم رہی تھی۔ سبز گھاس پر سفید میز سجی ہوئی تھی۔ اس میز پر پیزا، پاستا، کولڈ ڈرنکس، مختلف سروسز رکھی ہوئی تھیں۔ ماہا اپنی دونوں دوستوں کے ساتھ بے فکری سے بیٹھی تھی۔ چہرے پر وہی شوخی، آنکھوں میں وہی شرارت، دنیا کی کسی فکر کا نام تک نہیں تھا۔ وہ ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کئی سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ گھر میں صرف اس کے والد جمال صاحب تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، ہر خواہش پوری کرتے تھے، ہر ضد مان لیتے تھے۔ صرف ایک معاملہ ایسا تھا جس پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ وہ ماہا کی شادی تھی۔ ماہا کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے والد اب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کئی دنوں سے ان سے اس موضوع سے بچتی پھر رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کہکے لگا رہی تھی۔ کبھی پیزے کا سلائس اٹھاتی، کبھی پاستا کھاتی، کبھی کسی بات پر اتنا ہنستی کہ آنکھوں میں پانی آ جاتا۔ اچانک اس کے موبائل پر میسج آیا۔ فون میز پر ہی رکھا تھا۔ ماہا نے ابھی فون کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تھا۔ اس کی ایک دوست نے شرارتی انداز میں فون اٹھا لیا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، چند لمحے خاموش رہی، پھر زور سے ہنسنے لگی۔ ماہا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ دوست نے ہنستی دباتے ہوئے کہا۔ ماہا، تیری تو خیر نہیں، جا کے مہندی لگوا۔ ماہا نے فوراً پاستے کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں مہندی لگواؤں؟ تیرے ہونے والے شوہر کا ولیمہ ہے کیا؟ دوسری دونوں ہنسنے لگی۔ پہلی دوست نے فون اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ارے دیکھ، انکل کا میسج آیا ہے، انہوں نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جیسے ہی ماہا نے یہ سنا، اس کے منہ سے پاستا حلق میں جانے کے بجائے سانس کی نالی میں پھنس گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ دوسری دوست فوراً اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس نے ماہا کی کمر پر کئی تھپڑ مارے تاکہ اس کا سانس بحال ہو۔ چند لمحوں بعد وہ گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھی بیٹھی۔ پہلی دوست ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ ماہا نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ مذاق کرنے کا وقت تھا؟ دوست نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میسج تو انکل نے بھیجا ہے۔ ماہا نے فوراً فون اٹھایا، میسج کھولا، چند سیکنڈ تک اسے پڑھتی رہی، پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شادی میں نہیں کروں گی۔ شادی میں رکھا ہی کیا ہے؟ بچے پیدا کرو، شوہر کی بات مانو، سر پر دوپٹہ لے کر پھرو، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ بابا کیسے کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ فوراً فون ہاتھ میں پکڑے لان کے ایک کونے کی طرف چلی گئی۔ اس نے جمال صاحب کا نمبر ملایا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں بیٹا، کیسی ہو؟ ماہا نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ بابا، یہ میسج کیا ہے؟ جمال صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ اور کیا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہو، لیکن شادی میں اپنی مرضی سے کرواؤں گا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، ایسے خوبصورت ہیرو ٹائپ لڑکے کے ساتھ کیا ہے کہ تم انکار نہیں کر پاؤ گی۔ وہ میرے دوست کا بیٹا ہے، تھوڑے وقت پہلے باہر کے ملک سے آیا ہے، بہت اچھا انسان ہے، اسی سے تمہاری شادی ہوگی۔ ماہا نے فوراً ضد بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بابا، نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے 2-3 سال کا اور وقت دے دیں۔ جمال صاحب کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ 25 سال کی ہو گئی ہو، بس اب تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ ماہا کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ جمال صاحب نے اس کی کوئی دوسری بات نہیں سنی، صرف اتنا کہا، تمہارے ہونے والے شوہر کا نام المیر درانی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ ماہا چند لمحے وہیں کھڑی موبائل کو گھورتی رہی، پھر ایک لمبی سانس لی۔ وہ واپس میز کی طرف ایسے چل کر آئی جیسے کوئی اجڑی ہوئی سلطنت کا لٹا ہوا سلطان واپس آتا ہے۔ اس کی دونوں دوستیں فوراً اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے لگیں۔ ایک نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہو گیا؟ منہ کیوں لٹکا لیا ہے؟ تمہارا منہ تو پیروں تک لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ ماہا نے بے بسی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا نے واقعی میرا رشتہ طے کر دیا ہے، کسی المیر درانی کے ساتھ۔ یہ نام سنتے ہی دوسری دوست کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے فوراً حیرانی سے کہا۔
अलमीर दुरानी, वो दुरानी इंडस्ट्री वालों का बेटा? माहा ने चौंक कर कहा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे साथ चक्कर में तो नहीं रह चुका वो? फौरन माथे पर हाथ मारकर बोली, तौबा करो, उसके साथ कोई चक्कर न चलाए। लेकिन मैंने उसके बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें सुनी हैं। उसके साथ एक लड़की की दोस्ती थी जो मेरी दोस्त थी। अभी वो लड़की कहाँ है कोई भी नहीं जानता। सुना है कि लड़की बता रही थी कि एक नंबर का फ्लर्ट है, जहाँ लड़की देखता है वहाँ दिल फेंक देता है। वहाँ के हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का गिलास आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया गया। उसकी सारी शोही चंद लम्हों में गायब हो चुकी थी। वो हैरत से अपनी दोस्त को देख रही थी। उसके जहन में एक ही बात बार बार गूंज रही थी, ऐसे फ्लर्ट आदमी के साथ मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं तो सारी ज़िंदगी उसके चक्कर ही पकड़ती रह जाऊँगी। नहीं नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। बाबा आएंगे तो शाम को बात होगी मेरी उनके साथ। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद ही गहरी सांस ले ली। वो अपने बाप को अच्छी तरह जानती थी। 5 साल पहले भी यही जंग रह चुकी थी। तब वो सिर्फ 20 साल की थी। जमाल साहब अपनी बीमारी की वजह से उसकी जल्द शादी करवाना चाहते थे। घर में कोई औरत भी मौजूद नहीं थी। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, जल्दी से अपने घर की हो जाओ। इस वक्त माहा ने अपने बाप की इतनी मिन्नतें की थी कि आखिरकार उन्हें मानना पड़ गया। उसने वादा किया था, बस 25 साल तक मुझे ज़िंदगी इंजॉय करने दे, उसके बाद मेरी शादी करवा दीजिएगा। जहाँ आप कराएंगे वहीं करूँगी। अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका था। माहा जानती थी कि इस बार जमाल साहब किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। इसीलिए उसके जहन में एक नई खिचड़ी पकने लगी। उसकी आंखों में वही शरारती चमक वापस लौट आई। वो आहिस्ता से खुद ही बुड़बड़ाई, बाबा तो नहीं मानेंगे, इसलिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। उस शरारती लड़की के दिमाग में कभी कोई सीधा प्लान नहीं आता था। इस बार भी वो कुछ उल्टा ही करने वाली थी। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में ढल रही थी। पूरा घर गैर मामूली मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। मुलाजिम इधर उधर जा रहे थे, कोई मेहमानों की फ़हिरिस्त बना रहा था, कोई सजावट वालों से रब्ता कर रहा था। किसी के हाथ में फ़ाइल थी, किसी के हाथ में डायरी। माहा ने पूरा घर देखा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी मर्ज़ी पूछे बगैर उसकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला लिखा जा चुका था। वो लंबी सांस लेकर सीधी अपने वालिद के कमरे की तरफ चल दी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। वो अंदर दाखिल हुई। जमाल साहब कुर्सी पर बैठे फ़ोन कान से लगाए हुए इत्मीनान से बात कर रहे थे। हाथ में कलम था, सामने नोटपैड खुला हुआ था। वो एक एक चीज़ खुद नोट कर रहे थे। जी, हमें 200-250 लोगों के लिए जगह चाहिए। खाने का इंतज़ाम बेहतरीन होना चाहिए। मेहमानों को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ चंद लम्हे खामोश रहे। अच्छा ठीक है, मैं कल खुद आकर देख लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन बंद किया। वहाँ खामोशी से उन्हें देखती रही। उसे अब यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ रिश्ते तय होने तक महदूद नहीं था। शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं। उसके पास वाकई ही ज़्यादा वक्त नहीं था। जमाल साहब ने बेटी को देखा। चेहरे पर हस्बे आदत मुस्कुराहट आ गई। आज वो मलका मुअज़्ज़मा क्या फरमान जारी करना है। वहाँ आहिस्ता से उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने पहले नर्म लहजे इख्तियार किया। बाबा, सारा कुछ तय कर लिया क्या? जमाल साहब ने बड़े सुकून से सर हिलाया। हाँ, सब कुछ जल्दी में तय करना पड़ा क्योंकि इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाता। यूँ समझो बस 20-25 दिन है तुम्हारे पास। पैसों की तो कोई कमी नहीं है। पहले भी तुम कौन सा पैसे उड़ाते हुए ख्याल करती हो। कभी ये ले आई, कभी वो ले आई। अब अपनी शादी की तैयारी अच्छे से कर लेना। माहा ने बेबसी से उन्हें देखा। जमाल साहब अभी रुके नहीं थे। उन्होंने हंसते हुए मज़ीद कहा, ये जो तुम्हारी 3 सहेलियां आती हैं, 3 औरतें, 3 कहानियों की मैगज़ीन से निकली हुई औरतों जैसी शक्ल है उनकी, उनको साथ ले जाना। 10-15 दिन में सारी शॉपिंग कर लेना। 10-15 दिन पार्लर में लगाना। अब ज़ाहिर है चुड़ैल पॉलिश करनी है, इतना तो होगा आम दिनों में। माँ उनकी ऐसी बातों पर हंस हंस कर लूट-फूट हो जाती थी। वो भी 2 जवाब सुनाए बगैर नहीं रह सकी। जमाल साहब जानबूझकर ऐसे अंदाज़ अपनाते थे। माहा की माँ के इंतकाल के बाद उन्होंने कोशिश की थी कि घर की खामोशी कभी मुस्तकिल ना हो। वो कभी बेटी को छेड़ते, कभी खुद उससे डांट खाते, कभी दोनों आधा घंटा सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में गुजार देते।
مگر آج ماہا کے ہونٹوں پر ہنسی تک نہیں آئی۔ اس کے دل پر صرف ایک ہی بوجھ تھا، رخصتی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابو آپ واقعی مجھے رخصت کر دیں گے؟ تنگ آ گئے مجھ سے؟ جمال صاحب فوراً ہنس پڑے۔ ہاں بڑا تنگ کیا ہے تم نے، بس اب جا کر اپنے شوہر کے پیسے خرچ کرو، میری جان چھوڑو۔ ماہا نے اس بار سنجیدگی سے کہا، ابو میں سنجیدہ ہوں، آپ مجھ سے تنگ آ گئے جو مجھے رخصت کر رہے ہیں۔ جمال صاحب کی ہنسی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، تنگ تھوڑی آ گیا ہوں، لیکن شادی تو کرنی ہے نا تم نے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو، کیا خواب ہے تمہارا؟ سارے خواب تو پورے ہو چکے ہیں، کوئی نوکری بھی نہیں کرنی تم نے۔ میں نے تم سے اتنی دفعہ پوچھا بزنس کرنا چاہتی ہو، کچھ کرنا چاہتی ہو، تم نے کہا نہیں۔ میں تو بس مزے کرنا چاہتی ہوں، اب شادی کرو، باقی کے مزے اپنے شوہر کے گھر جا کر کرنا۔ ماہا کا منہ پھر سے لٹک گیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ جمال صاحب نے فوراً غور سے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولے، نہیں نہیں، یہ بالو جیسی شکل میرے سامنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بالو کی باتوں میں اب میں نہیں آؤں گا۔ اس بالو نے میرا بہت ٹائم برباد کیا ہے۔ تمہاری شادی کر کے میں سیدھا عمرہ کرنا چلے جاؤں گا، 3-4 مہینے بعد ہی واپس آؤں گا، وہیں پہ رہ جاؤں گا۔ کہیں ماہا نے اپنے والد کو دیکھا، دل چاہا پھر سے ضد کرے، روئے، منت کرے، وہی 5 سال پہلے والی ضد دہرائے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا۔ وہ جانتی تھی اس بار یہ سب بے فائدہ تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی سکون لاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں جمال صاحب۔ جمال صاحب نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ ارے واہ، اتنی جلدی مان گئی؟ ماہا نے ہلکی سے مسکراہٹ بنائی۔ ہاں، اب آپ نے سارا پلان بنا ہی لیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ جمال صاحب خوش ہو گئے۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں لگا آخرکار ان کی ضد جیت گئی، ان کی بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا۔ وہ دوبارہ شادی کی تیاریوں کی فہرست دیکھنے لگے۔ ادھر ماہا خاموشی سے کرسی سے اٹھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کو دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں عجیب سی شرارت چمک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جمال صاحب کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی نے اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ ماہا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو وہ انگلی کبھی سیدھی رکھتی ہی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ایسا منصوبہ جنم لے چکا تھا جس کے بارے میں سوچ کر وہ خود بھی بمشکل اپنی ہنسی روک پا رہی تھی۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح بلند بھی نہیں ہوا تھا، مگر ماہا کے دماغ میں رات والے خیالات پہلے ہی جاگ چکے تھے۔ وہ ناشتے کی میز پر چند منٹ بیٹھی، 2-3 نوالے زبردستی کھائے، پھر اپنی تینوں سہیلیوں کو ایک ایک کر کے فون کیا۔ کسی کو حکم دیا کہ فوراً آؤ، کسی کو کہا کہ آج بہت ضروری میٹنگ ہے، کسی کو صرف اتنا کہا کہ اگر آج نہ آئی تو میری لاش دیکھنے آنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر پوری پلٹون دوبارہ اسی لان میں جمع تھی جہاں کل تک وہ پیزا کھاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ آج ہر ایک کے چہرے پر سنجیدگی تھی، صرف ماہا کی آنکھوں میں حسب عادت کوئی نہ کوئی شرارت چمک رہی تھی۔ سب کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے، میز پر بسکٹ رکھے تھے، کسی نے ایک چپس کا پیکٹ بھی کھول لیا تھا۔ آج کسی کی توجہ کھانوں پر نہیں تھی، ہر ایک کی نظریں ماہا پر تھیں۔ سب جانتی تھیں کہ جب یہ لڑکی صبح صبح میٹنگ بلاتی ہے تو یا تو کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا پھر یہ خود کو کوئی نئی مصیبت پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ ماہا نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے، سب کو ایک ایک کر کے دیکھا، پھر سنجیدگی لہجے میں بولی، اس شادی سے جان چھڑانی پڑے گی۔ ایک سہیلی نے کہا، کہیں چلی جاؤ۔ دوسری بولی، ضد کر لو۔ تیسری نے مشورہ دیا، اپنے بابا سے دوبارہ بات کرو، شاید مان جائیں۔ ماہا نے فوراً سر ہلا دیا۔ بات کرنے کا آپشن ختم ہو چکا ہے، کہیں چلے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بابا مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، پھر گھر لا کر سیدھا نکاح پڑھوا دیں گے۔ ان کے سامنے اب کوئی جذباتی تقریر بھی کام نہیں کرے گی۔ چند لمحے سب خاموش رہیں۔ ماہا کی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اب ایک ہی آپشن ہے، میں کیوں بری بنوں؟ لڑکے کو مجبور کرتے ہیں، وہی شادی نہ کرے، ایک سہیلی نے فوراً کہا۔ لیکن لڑکا تو پہلے ہی شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
ماہا نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی، پھر اچانک میز پر ہاتھ مارا۔ اگر دلہا نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ تینوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا، پھر ایک سہیلی نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ کیوں؟ دلہا کہاں چلا جائے گا؟ اپنی شادی چھوڑ کے دہی لینے چلا جائے گا؟ جو تم کہہ رہی ہو کہ دلہا نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی، یہ کیسی بات ہوئی بھلا؟ ماہا نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ دلہا ہی اٹھوا لوں گی اپنا شادی کے منڈپ سے۔ تینوں سہیلیاں چند لمحے اسے گھورتی رہیں، پھر ایک ساتھ بول اٹھی، منڈپ؟ ماہا نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مطلب شادی ہال سے؟ میرے منہ سے نکل گیا تھا، ہندی فلم کا ڈائیلاگ تھا، ویسے ہی بول دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر بڑے اعتماد سے کہا، جائے گا دیکھنا، اٹھوا لوں گی اس کو۔ بس پھر اس دن شادی نہیں ہوئی تو بعد میں بھی نہیں ہوگی۔ اب ایک لڑکا جس کو گنڈے اٹھوا لیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں، اس کے ساتھ میں کیوں شادی کروں؟ ایک سہیلی نے دونوں ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ ماہا، اب تم الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ کیسے اٹھواؤ گی اس کو؟ تم واقعی اپنی زندگی کو کسی فلم کی طرح ہینڈل کر رہی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ ماہا نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، مجھے مت سمجھاؤ، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا۔ اسی لمحے وہی سہیلی بولی جس نے کالا امیر دورانی کے بارے میں باتیں بتائی تھیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک ہٹ مین کا نمبر ہے میرے پاس۔ یہ سنتے ہی دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نے آنکھیں پھیلا کر کہا، عظمیٰ تم اپنے پاس ہٹ مین کے نمبر رکھتی ہو؟ دوسری فوراً بولی، ان سے کہہ تو کلاس لیتی رہتی ہے۔ عظمیٰ نے فوراً ہاتھ ہلا کر صفائی دی، نہیں، بس ایسے ہی آ گیا تھا کہیں سے۔ پھر وہ ذرا رازدارانہ انداز میں آگے جھکی، لیکن وہ نارمل ہٹ مین نہیں ہے، یہ جو جیسے وصولی بائی ٹائپ ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، بڑا سیٹسفیکٹڈ ہے۔ دوسری سہیلی نے فوراً طنزیہ انداز میں کہا، ہاں وضو کر کے کام کرتا ہوگا۔ عظمیٰ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، طنز نہیں کرو، میرا مطلب ہے ذرا ماڈرن قسم کا ہے، پینٹ کوٹ پہنتا ہے، ہیرو ٹائپ لگتا ہے، سنا تو یہی ہے اس کے بارے میں، یہ کام کرنا اسی کا شوق ہے، اس سے جا کر مل لو، اپنا مسئلہ بتا دو، اس طرح کے کام آرام سے کر لیتا ہے، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، پیسوں کی کیا کمی ہے؟ پیسے تھوڑے زیادہ لیتا ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ سنتے ہی باقی دونوں سہیلیاں تقریباً چیخ پڑیں، نہیں نہیں، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بھی تیری طرح آدھی پاگل ہے، تیرے ساتھ رہ کے پاگل ہو گئی ہے۔ ماہا خاموش بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے یہ مشورہ سنا ہی نہ ہو، پھر بڑے سکون سے بولی، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تینوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد باتیں بدل گئیں، موضوع شاپنگ پر چلا گیا، پھر کپڑوں پر، پھر میک اپ پر۔ تھوڑی دیر بعد سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ رات کافی ہو چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا۔ جمال صاحب اپنے کمرے میں سو چکے تھے، ماہا اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی، موبائل اٹھایا، چند لمحے عظمیٰ کا نمبر دیکھتی رہی، پھر کال ملا دی۔ دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، کیا ہوا، مر گئی کیا؟ ماہا نے آہستہ سے کہا، وہ ہٹ مین والا نمبر بھیجو۔ عظمیٰ ایک دم جاگ گئی، ارے تم نے تو کہا تھا ایسا نہیں کروں گی۔ ماہا ہنس دی، وہ تو سب کے سامنے کہا تھا، اب جلدی نمبر بھیجو۔ عظمیٰ نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا، تم واقعی ہی جا رہی ہو؟ ماہا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں، اب دیکھتے ہیں یہ ہیرو ٹائپ ہٹ مین میرے ہیرو ٹائپ دولہے کو کیسے غائب کرتا ہے۔ چند لمحوں بعد عظمیٰ نے اس کا نمبر بھیج دیا، ساتھ ہی ایک لوکیشن بھی آ گئی۔ ماہا نے موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خطرناک شرارت واپس لوٹ آئی تھی۔ اب وہ اگلی صبح اس نامعلوم آدمی سے ملنے جانے والی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے عجیب فیصلہ اسے ایک ایسے راستے پر لے جانے والا ہے جہاں سے واپس آنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگلے ہی دن صبح سے ہی ماہا کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ پوری رات وہ کبھی کروٹ بدلتی رہی، کبھی موبائل میں محفوظ لوکیشن دیکھتی رہی، کبھی خود ہی مسکرا دیتی، کبھی اپنے ہی پلان پر شک ہونے لگتا، پھر اگلے ہی لمحے خود کو داد دیتی،
اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھا۔ نہیں، آج کسی صورت ڈرنا نہیں ہے، یہی آخری راستہ ہے۔ اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا تو شادی ختم کر، اگر ناکام ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کیپ سر پر رکھی، سادہ سے کپڑے پہنے، گاڑی نکالی، پھر لوکیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ شہر سے کافی دور ایک فارم ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ جگہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ باہر لمبی دیواریں تھیں، بڑا سا لوہے کا گیٹ تھا۔ 2 محافظ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ماہا نے ایک نظر پوری جگہ کو دیکھا۔ یا اللہ، میں واقعی گنڈوں کے اڈے پر آ گئی ہوں، ابھی واپس چلی جاؤں؟ نہیں، اب آ ہی گئی ہوں تو دیکھتے ہیں۔ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ ایک گارڈ نے اس سے صرف نام پوچھا، پھر خاموشی سے اسے ایک آفس جیسے کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرہ حیران کن حد تک صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ دیوار پر بڑی بڑی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، قیمتی فرنیچر رکھا تھا۔ ماہا نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، یہ گنڈوں کا دفتر ہے یا کسی کمپنی کا ہیڈ آفس؟ چند منٹ خاموشی میں گزر گئے، پھر دروازہ کھلا۔ ایک لمبا قد، سیاہ پینٹ، سفید شرٹ، اوپر ہلکی سی کوٹ، چہرے پر کیپ کا سایہ، پر اعتماد قدم، وہ شخص اندر آیا۔ اس نے ایک نظر بھی ماہا کی طرف نہیں دیکھا، سیدھا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ عظمیٰ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ واقعی ہی کسی ہالی ووڈ فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت، اتنا پرکشش، اتنا باوقار، اس کا منہ واقعی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ شخص کرسی پر بیٹھتے ہوئے بنا ماہا کو دیکھے بولا، آپ یہاں منہ کھول کر بیٹھنے آئی ہیں یا کوئی بات بھی کریں گی؟ ماہا چونک گئی، فوراً اپنا منہ بند کیا۔ بات ہی کرنے آئی ہوں۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ضروری بات ہے، بہت مسئلہ ہے، بہت بڑا حل کرنا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گئی۔ اس شخص نے پہلی بار ہلکا سا سر اٹھایا۔ جی فرمائیے۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر بھاری تھی، ہر لفظ میں عجیب سا رعب تھا۔ ماہا نے دل ہی دل میں سوچا، ہائے اللہ، یہ اگر فلموں میں ہوتا تو آدھی ہیروئنیں اسی سے شادی کر لیتی۔ اس نے فوراً خود کو جھٹکا، پاگل، کام کی بات کر، کام ایسا ہے کہ آپ کو عجیب لگے گا، لیکن آپ نے میری بات ماننی ہے۔ وہ شخص پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی بات ماننی ہے؟ اسے کیا مطلب ہے؟ پیسے دیں، کام کروائیں۔ ماہا نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اصل میں وہ بات یہ ہے، میں اصل میں پتہ نہیں کیوں اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ مسلسل اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے میز پر انگلیوں سے ہلکی ہلکی دستک دی۔ اگر تقریر مکمل ہو گئی ہو تو اصل بات بھی بتا دیں۔ ماہا نے ایک لمبا سانس لیا، پھر آنکھیں بند کر کے ایک ہی جھٹکے میں بول گئی، مجھے اپنی شادی کے دن دولہے کو اٹھوانا ہے، پلیز تم میرا یہ کام کر سکتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے دونوں کنگن اتارے، آہستہ سے اس کے سامنے رکھ دیے۔ لہجہ منت بڑا تھا، چہرہ معصوم، بچوں جیسا لگ رہا تھا۔ اس شخص نے پہلی مرتبہ اپنی کیپ چہرے سے ذرا پیچھے کی۔ اس کی نظریں سیدھی ماہا کے چہرے پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے واقعی ٹھٹک گیا۔ اس نے شاید ایسی معصوم شکل والی لڑکی سے یہ فرمائش سننے کی کبھی توقع نہیں کی تھی۔ کون ہے تمہارا دولہا؟ المیر درانی نام ہے اس کا۔ میں صرف جانتی ہوں، ایڈریس جانتی ہوں، دیکھا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ اس شخص نے پرچی لی، اس پر نظریں ڈالیں، پھر اپنے ہونٹ زور سے بھینچ لیے۔ ہنسی بڑی مشکل سے روکنی پڑ رہی تھی۔ شادی سے کیا مسئلہ ہے؟ میرے بابا اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے اس فلرٹ انسان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سنا ہے وہ جہاں لڑکی دیکھتا ہے اپنا دل اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ بہت ہی فلرٹ قسم کا انسان ہے۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق رہ چکا ہے۔ ہوگا، مجھے نہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے۔ میں ایسے انسان کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولتی جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اگر اس نے اس وقت اپنا چہرہ اوپر کر لیا ہوتا تو شاید قہقہ لگا دیتا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ ماہا فوراً بولی، اتنی خوش ہوں گی کہ شاید آپ کو دعا بھی دوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ٹھیک ہے، میں آؤں گا، سب کے سامنے تمہارے دولہے کی ایسی تیسی پھیرنے، بس پھر مجھے دیکھ کر بے ہوش مت ہو جانا۔
माहा ने फौरन कहा, बेहोश तो मैं हो जाऊंगी। वो शख्स पहली बार वाकई ही चौंका। क्या मतलब? माहा फौरन घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब खुशी से। जिस लड़की का दुल्हा ही अटवा लिया जाए उसकी खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। उस शख्स ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा। उसके चेहरे पर अब भी मासूमियत थी, आंखों में जिद थी, शरारत भी थी, बचपना भी था। उसने आहिस्ता से कहा, वक्त, तारीख, लोकेशन सब मुझे भेज देना, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। माहा के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज़ मिल गई हो। सच आप करेंगे? मैंने कहा ना, वक्त पर पहुंच जाऊंगा। माहा ने फौरन मोबाइल निकाला, सारी तफसील भेजी, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, फिर उठकर दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजे तक पहुंचकर अचानक वापस मुड़ी। एक बात कहना भूल गई थी। वो शख्स खामोशी से उसे देखने लगा। माहा ने उंगली उठाकर नहायत संजीदगी से कहा, टाइम से आ जाना, ये ना हो कि टाइम से ना हो। दूल्हा तुमसे पहले पहुंच जाए, ये कहकर वो खुद ही हंस दी। फिर हाथ मिलाती हुई बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर बाहर खड़ा गार्ड अंदर आया। सर, ये किस किस्म की लड़की थी? चंद लम्हे पहले तक जो शख्स बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, अब आखिरकार ज़ोर से हंस पड़ा। उसने मेज़ पर पड़ी वो पर्ची दोबारा उठाई, फिर हंसते हुए बोला, ये जानते हो कौन थी? गार्ड ने नफ़ी में सर हिलाया। अलमीर ने हंसी दबाते हुए कहा, ये मेरी होने वाली बीवी है, जो मुझे मेरी ही शादी से उठवाने के लिए मुझे ही पर्ची देकर गई है। गार्ड चंद लम्हे साकत खड़ा रहा, फिर बेख्तियार बोला, सर, ये तो बहुत ख़तरनाक खातून लगती है। अलमीर ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। उसकी आंखों में दिलचस्पी साफ दिखाई दे रही थी। उसने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, खतरनाक नहीं, बहुत दिलचस्प। पर पर्ची तो दोबारा देखते हुए खुद से बोला, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसके बाद चीज़ों को नॉर्मल रखने के लिए माहा ने सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेकर चलना शुरू कर दिया। वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर भी जाने लगी, पोलर भी जाने लगी, शादी की तैयारियों में भी हिस्सा लेने लगी। घर में आने वाले डिज़ाइनर्स के साथ भी बैठती, कभी ज्वेलरी पसंद करती, कभी कपड़ों की फिटिंग देखती, कभी मेकअप आर्टिस्ट के साथ बात करती, कभी अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ़ हो जाती। इतनी कुदरती अदाकारी कर रही थी कि किसी एक लम्हे के लिए भी किसी को शक न हुआ कि इस लड़की के दिमाग में कोई और ही मंसूबे चल रहा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि शादी वाले दिन हॉल में ऐसा हंगामा मचेगा कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वह पूरी तैयारी सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी, ताकि आखिरी लम्हे तक किसी को उसके इरादों का अंदाज़ा न हो। एक दिन जमाल साहब उसके कमरे में आए। उसके हाथ में मोबाइल था। दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, एक बार लड़की की तस्वीर तो देख लो, आखिर ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ। तो माहा ने मेकअप करते करते आईने में ही अपने वालिद को देखा, फिर हंस कर बोली, मुझे तस्वीर देखने की क्या ज़रूरत है, आपने देख लिया काफ़ी है। आपने मेरे लिए जो तय किया होगा अच्छा ही होगा। बाबूजी, ये आखिरी लफ्ज़ सुनते ही जमाल साहब ने माथे पर हाथ मार लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि जब भी माहा किसी इंडियन फिल्म का डायलॉग बोलती थी तो आखिर में एक आध लफ्ज़ अपनी तरफ से शामिल कर देती थी, ताकि सामने वाले को फ़ौरन समझ आ जाए कि ये फिल्म ही डायलॉग मार रही है। वो हंसते हुए बोले, अल्लाह जाने शादी के बाद तुम्हारा शोहर का क्या हाल होना है। माहा ने भी हंसकर कंधे झुका दिए, मगर दिल ही दिल में कह रही थी, शादी होगी तब ना। देखते ही देखते शादी की तारीख आ गई। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर तरफ कहके गूंज रहे थे। कहीं तस्वीरें बन रही थीं, कहीं रिश्तेदार एक दूसरे से मिल रहे थे, कहीं बच्चे भाग रहे थे, कहीं ख़वातीन ज़ेवरात की तारीफ़ें कर रही थी। माहा को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बिठा दिया गया, जहाँ से कुछ देर बाद मौलवी साहब ने आकर निकाह की इजाज़त लेनी थी। फिर निकाह के बाद दुल्हन ने स्टेज पर जाना था। माहा मुकम्मल दुल्हन बनी हुई सामने सोफे पर बैठी थी। सर पर भारी दुपट्टा था, हाथों में मेहंदी थी, ज़ेवरात से लदी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर किसी दुल्हन वाली घबराहट का नाम तक नहीं था, बल्कि वो मज़े से चिप्स का पैकेट खोलकर खा रही थी, जैसे किसी शादी में मेहमान बनकर आई हो। उसे देखकर एक सहेली ने माथा पकड़ लिया, फिर बोली, बस कर दो,
तुम जैसी औरतें होती हैं उल्लू के पराठे खाकर अपनी सुहाग रात बर्बाद करवा लेती हैं। माहा ने हैरानी से उसे देखा, फिर बोली, क्या मतलब है इस बात का? उज़्मा ने हंसी दबाते हुए कहा, मतलब तुम समझती हो अच्छी तरह। मत खाओ इतना, शादी करने के लिए बैठी हुई है, किसी पार्क में बैठी हो। माहा ने चिप्स का एक और टुकड़ा मुंह में रखते हुए बेपरवाही से कहा, जब तक दूल्हा मौजूद नहीं होता तब तक दुल्हन को भूख लगती रहती है। बाकी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी, मगर उनसे उनमें से किसी को नहीं जानता था कि माहा इस कदर बेफिक्र क्यों बैठी है, क्योंकि उसे यकीन था कि चंद ही लम्हों बाद पूरे हॉल में शोर मच जाएगा। सब लोग एक दूसरे से कहेंगे, दूल्हा तो है ही नहीं। जब दूल्हा ही नहीं है तो शादी किससे होगी? फिर निकाह भी नहीं होगा, फिर बाबा भी कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर सब कुछ ख़त्म। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब कमरे में आए। उन्होंने मुस्कुराकर निकाह की इजाज़त मांगी। माहा ने पूरी बेफिक्री से इजाज़त भी दे दी, क्योंकि उसे यकीन था कि अभी किसी भी लम्हे बाहर से शोर सुनाई देगा कि दूल्हा गायब हो गया। मगर हैरत की बात यह थी कि हर तरफ खामोशी थी। ना कोई भाग रहा था, ना कोई चीख रहा था, ना किसी के चेहरे पर परेशानी थी। माहा ने दिल ही दिल में सोचा, आखिर इतनी खामोशी क्यों है, अभी तक कोई शोर क्यों नहीं पड़ा। फिर खुद ही सोचने लगी, शायद इतना बड़ा हॉल है, शोर मेरे कानों तक नहीं पहुंच रहा होगा। चंद मिनट बाद जमाल साहब दोबारा कमरे में आए। उनके साथ मौलवी साहब भी थे। उनके हाथ में निकाहनामा था। जमाल साहब ने मोहब्बत से कहा, बेटा इधर साइन कर दो। माहा ने हैरानी से पूछा, अब्बू पहले लड़के से नहीं साइन करवाते? जमाल साहब हंसकर बोले, बेटा आप साइन करें। माहा ने एक लम्हे के लिए सोचा, शायद पहले लड़की से ही साइन करवाते हों। उसने ज़्यादा गौर न किया, फ़ौरन दस्तखत कर दिए। चंद लम्हों बाद सब ने एक साथ दुआ दी, मुबारक हो मुबारक हो। ये अल्फाज सुनते ही माहा के दिमाग में जैसे धमाका हो गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर बैठी 10 चिड़ियाँ एक साथ उड़ गई हों। वो हैरत से सबको देखने लगी। ये किस चीज़ की मुबारक दे रहे थे? निकाह हो चुका था। उसका वाकई निकाह हो चुका था। वो अभी तक यही सोच रही थी कि शायद दुल्हा गायब हो चुका होगा। उधर 2-3 ख़वातीन उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी ताकि उसे स्टेज तक ले जाएं। माहा ने फ़ौरन उज़्मा का बाजू पकड़ा, फिर दांत पीस कर बोली, ये क्या हो रहा है? मेरी शादी हो गई है। उज़्मा ने आंखें घुमाकर जवाब दिया, नहीं, तुम्हें ड्रिप लगवाने लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। किस तरह की बातें कर रही हो? शादी हुई है, स्टेज पे लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही माहा के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसका हिटमैन वक्त पर नहीं पहुंचा। उसका पूरा प्लान तबाह हो चुका था। अब कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं था। वो स्टेज के करीब पहुंची तो वहां दुल्हा पहले से खड़ा था। उसने बड़े इत्मीनान से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ताकि उसे सहारा देकर स्टेज पर बिठा सके। माहा ने बेदिली से उसका हाथ पकड़ा। फिर जैसे ही उसने दूल्हे के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, सांस जैसे रुक गई। वो तो अमीर था, वही फार्म हाउस वाला, वही हिटमैन, वही आदमी जिसे उसने अपनी ही शादी से दुल्हा हटवाने का ठेका दिया था। माहा किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह चंद लम्हे उसे देखती रह गई। फिर वह मुश्किल चलकर उसके बराबर जा बैठी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी ताकि किसी को शक ना हो, मगर दांत बुरी तरह पीस रही थी। फिर आहिस्ता से बोली, दुल्हा उठाने के लिए बोला था तुम्हें, खुद क्यों दूल्हे की जगह पर बैठे हो? अलमीर ने नज़रें सामने रखते हुए होंठों पर वो मुश्किल मुस्कुराहट रोकी। फिर धीरे से जवाब दिया, चुप करके बैठ जाओ, बाकी बातें कमरे में जाकर करेंगे। माहा ये बात बिल्कुल न समझ सकी। उसके जहन में एक साथ 100 सवाल दौड़ने लगे। ये हिटमैन था या दुल्हा? ये दोनों एक ही कैसे हो सकते थे? उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? ये सारा मामला आखिर है क्या? बाकी तमाम रस्में मुकम्मल हुईं, रुखसती भी हो गई। माँ अपने शौहर के घर पहुंच गई। अब वो अपने नए कमरे में खामोश बैठी थी। उसके हाथ अपनी गोद में रखे थे, नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थी। दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि अब उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि इस पूरी कहानी में कोई बहुत बड़ा राज है जिससे वो अभी तक बिल्कुल बेखबर थी। माहा बिस्तर के किनारे बैठी अपने हाथों की मेहंदी को खाली नज़रों से देख रही थी। कमरा बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी।
نرم زرد روشنی پورے کمرے میں ایک الگ ہی ماحول دے رہی تھی، مگر اس وقت اسے نہ پھول نظر آ رہے تھے، نہ سجاوٹ، نہ زیورات، کیونکہ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، وہی فارم ہاؤس والا آدمی جسے وہ ہٹ مین سمجھ کر اپنی ہی شادی سے دلہا اغوا کرنے کا ٹھیکہ دے کر آئی تھی۔ پھر وہی آدمی اس کا دلہا بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اب جتنی دیر وہ اس بارے میں سوچتی جا رہی تھی، اتنی ہی زیادہ الجھتی جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ دونوں ایک ہی شخص ہوں؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی، یہ ضرور کوئی فراڈ ہے۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، پہلے ہٹ مین بن کر بیٹھ گیا، پھر دلہا بن گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے۔ مجھے سب پتہ لگانا ہوگا، آج ابھی اسی وقت پتہ لگانا ہوگا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس نے فوراً اپنی گردن دروازے کی طرف موڑ لی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، المیر اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا، پھر آرام سے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا، گھڑی اتار کر میز پر رکھی، پھر سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے کمرے میں بیٹھا شخص اس کی نئی نویلی دلہن نہیں بلکہ کئی سال پرانی جان پہچان ہو۔ وہاں مسلسل اسے گھور رہی تھی، آخر برداشت نہ کر سکی، پھر اچانک بستر سے اتر کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، غصے سے بولی، مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ المیر نے بڑے سکون سے کہا، ایک کیوں، 10 سمجھا دیتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ شروع کہاں سے کرنا ہے۔ ماہا نے غصے سے کہا، میرے ساتھ مذاق مت کرو، پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ المیر نے حیرانی سے اپنی طرف اشارہ کیا، میں؟ ماہا نے دانت پیستے ہوئے کہا، نہیں میں باہر کھڑے مالی کی بات کر رہی ہوں، ظاہر ہے تمہاری بات کر رہی ہوں۔ المیر ہنس پڑا، پھر بولا، اچھا میں المیر درانی ہوں، تمہارا شوہر۔ ماہا نے فوراً کہا، یہی تو مسئلہ ہے، تم میرے شوہر کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہٹ مین تھے۔ المیر نے بڑی معصومیت سے پوچھا، میں نے کب کہا تھا کہ میں ہٹ مین ہوں؟ ماہا چند لمحے خاموش رہیں، پھر فوراً بولی، تمہارا فارم ہاؤس تھا، تمہارے گارڈز تھے، تم نے میرے سامنے بیٹھ کر میری پوری بات سنی، تم نے کہا تھا وقت پر آ جاؤں گا، پھر تم ہی دلہا بن کر آ گئے۔ المیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل صحیح۔ ماہا نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا دیے، پھر بولی، تو پھر المیر اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا، تم نے آتے ہی مجھے ہٹ مین سمجھ لیا، میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں ہٹ مین ہوں، میں نے صرف تمہاری بات سنی، تم بولتی گئی، میں سنتا گیا۔ ماہا چند لمحے منہ کھولے اسے دیکھتی رہی، پھر زور سے بولی، تم روک بھی تو نہیں سکتے تھے۔ المیر نے فوراً جواب دیا، میں کیوں روکتا، تم اتنی معصوم شکل بنا کر مجھے کہہ رہی تھی مجھے اپنی شادی کے دن دلہا ٹھوانا ہے، پلیز تم میرا یہ کام کر سکتے ہو، پھر اوپر سے کنگن بھی میرے سامنے رکھ دیے، اب اتنا دلچسپ سین چھوڑ دیتا۔ ماہا نے غصے سے قریب پڑا کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ المیر نے ہنستے ہوئے آسانی سے پکڑ لیا، تم بہت برے آدمی ہو۔ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جملہ آج چوتھی بار سن رہا ہوں۔ ماہا نے حیرانی سے پوچھا، چوتھی بار؟ المیر نے انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے کہا، پہلی بار تم نے فارم ہاؤس میں کہا تھا فلرٹ انسان ہے، دوسری بار کہا تھا دل پھینک آدمی ہے، تیسری بار کہا تھا اس کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی، اب چوتھی بار کہہ رہی ہو بہت برے آدمی ہو۔ ماہا شرمندہ سی ہو گئی، پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا، ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا میں نے کیا کیا کہا؟ المیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیونکہ وہ سب تم نے میرے سامنے ہی تو کہا تھا۔ ماہا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پکڑ لیا، پھر آہستہ سے بولی، یا اللہ، میں تو تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری ہی برائیاں کرتی رہی۔ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، پوری تفصیل کے ساتھ۔ ماہا نے آنکھیں بند کر لیں، پھر بے اختیار بولی، میں زمین میں کیوں نہیں دنس جاتی؟ المیر نے فوراً کہا، ابھی مت دھنسنا، ابھی بہت حساب باقی ہے۔ ماہا نے فوراً آنکھیں کھولیں، کون سا حساب؟ المیر صوفے سے اٹھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سب سے پہلے تو میرے کنگن واپس لینے ہیں، دوسرے میری اغوا کی فیس بھی بنتی ہے، تیسرے مجھے یہ جاننا ہے کہ میری نئی نویلی بیوی نے مجھے اغوا کروانے کا پلان کیسے بنا لیا۔ ماہا نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا، پھر دھیرے سے بولی، لگتا ہے بات واقعی کچھ اور ہے۔ ماہا چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کا غصہ کم ہونے لگا، مگر الجھن اب بھی ویسی ہی تھی۔
اس نے ہونٹ سکیڑ کر دھیرے سے کہا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس میں کسی کی کیا غلطی ہے؟ بابا نے زبردستی شادی کروائی، میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے وہ سب کیا۔ المیر نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو تمہارے دماغ میں سیدھا یہی خیال آیا کہ دلہے کو ہی اٹھوا لیا جائے؟ ماہا نے معصومیت سے سر ہلا دیا، اور وہ بھی بنا اس کو جانے بنا، اس سے ملے بنا، یہ دیکھے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ ماہا نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ المیر نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، کیوں، میں تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ یہ سوال سنتے ہی ماہا خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہی پہلا منظر گھوم گیا جب فارم ہاؤس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ قد لمبے والا شخص بڑے اعتماد کے ساتھ اندر آیا تھا۔ وہ خود چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہ گئی تھی، پھر دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اگر یہ واقعی ہٹ مین ہے تو دنیا کے سب سے خوبصورت ہٹ مین ہے، کسی ہالی ووڈ فلم کے ہیرو جیسا۔ وہ سب یاد آتے ہی اس کے کانوں تک ہلکی سی لال لپ پھیل گئی۔ المیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ماہا نے فوراً اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں، پھر اپنے انا سنبھالتے ہوئے بولی، اچھے برے کا فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی ہٹو، مجھے سونا ہے۔ المیر نے فوراً بستر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو سو جاؤ، بیڈ سامنے پڑا ہے۔ ماہا نے اسے گورا، میں اکیلی سوؤں گی۔ المیر نے معصومیت سے پوچھا، تو میں کہاں جاؤں؟ ماہا نے کندھے جھکا دیے، مجھے کیا پتا، صوفے پر سو جاؤ۔ المیر نے فوراً جواب دیا، یہ میرا کمرہ ہے۔ ماہا نے بھی فوراً کہا، اب میرا بھی ہے۔ المیر ہنس پڑا۔ ماہا نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ المیر نے تکیہ پکڑ لیا، کیونکہ میری نئی نویلی بیوی پہلی رات ہی مجھے میرے اپنے کمرے سے نکال رہی ہے۔ ماہا نے ناک چڑھا کر کہا، ابھی تو صرف کمرے سے نکال رہی ہوں، زیادہ باتیں کی تو گھر سے بھی نکلوا دوں گی۔ المیر نے مصنوعی خوف سے کہا، ہائے اللہ، یہ تو بہت خطرناک نکلی۔ ماہا نے فاتحانہ انداز میں کہا، اب پتہ چلا؟ اس نے دوبارہ بستر کی طرف قدم بڑھائے۔ المیر بھی اسی طرف چل رہا تھا۔ دونوں ایک ہی وقت میں بستر کے کنارے پہنچے۔ ماہا نے فوراً کہا، ادھر نہیں۔ المیر نے پوچھا، پھر کہاں؟ ماہا نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، بس یہاں نہیں۔ المیر ہنستا ہوا۔ ماہا جتنا غصہ کرتی جا رہی تھی اتنی ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ پلٹ جانے لگی تو اچانک المیر نے آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ماہا ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس نے حیرانی سے المیر کی طرف دیکھا۔ المیر چہرے پر اب ہنسی نہیں تھی، اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم ہو چکی تھی۔ میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ المیر نے اسی سکون سے بات جاری رکھی، میں بھی منع کرنے والا تھا، یقین کرو اگر میں منع کر دیتا تو بات وہیں ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ میرے والد کبھی مجھ پر زبردستی نہیں کرتے۔ ماہا کی آنکھوں میں حیرت مزید گہری ہو گئی۔ پھر اس دن تم مجھ سے ملنے آ گئی، تمہیں خود نہیں معلوم تم نے اس دن میرے ساتھ کیا کیا؟ تم کمرے میں داخل ہوئی، مجھے دیکھ کر منہ کھول کر کھڑی رہ گئی، پھر اپنی ہی شادی سے مجھے گواہ کروانے کی درخواست کر دی، اپنے کنگن میرے سامنے رکھ دیے، میری ہی برائیاں میرے سامنے کرتی رہی، یہ بھی بتایا کہ میں بہت فلرٹ ہوں، یہ بھی بتایا کہ میں دل پھینک آدمی ہوں، یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں پوری زندگی میں پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ملا تھا جو اتنی معصوم بھی تھی، اتنی بیوقوف بھی تھی، اتنی شرارتی بھی تھی۔ ماہا نے فوراً ناراضگی سے کہا، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ المیر ہلکا سا مسکرایا، اچھا بیوقوف نہیں ہو، پھر اپنی ہی شادی سے دلہا گواہ کروانے کا ٹھیکہ دلہے کو ہی دے آئی تھی۔ ماہا نے شرمندگی سے ہونٹ کاٹ لیے۔ المیر نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر آئی ایک لٹ ہٹائی۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ بدل دیا، میں نے سوچا ایسی لڑکی دوبارہ شاید کبھی نہ ملے۔ تمہاری معصومیت، تمہارا بھولا پن، تمہاری شرارتیں، تمہاری صاف گوئی، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ اب شادی ہو گئی ہے تو کیوں نہ اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ماہا پہلی بار بغیر کوئی جواب دیے خاموش کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔
اس نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر المیر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی مذاق نہیں تھا، وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ المیر نے ہلکی سی سانس بھری، پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے وہ خود بھی چھپانا چاہ رہی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ پردوں کی باریک جھریوں سے ہوتی ہوئی کمرے کے اندر پھیل رہی تھی۔ ہلکی سی سنہری روشنی ماہا کے چہرے پر پڑی تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چند لمحے وہ خاموش لیٹی چھت کو دیکھتی رہی، پھر رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگی۔ فارم ہاؤس، المیر، ہٹ مین والا قصہ، نکاح، سٹیج پر حیرت، پھر کمرے میں ہونے والی گفتگو، یہ سب یاد آتے ہی اس کے لبوں سے بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، پھر فوراً خود ہی سر جھٹک دیا، جیسے اپنے دل کو سمجھا رہی ہو کہ اتنی جلدی کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر بغیر کسی شور کے دروازہ کھلا۔ المیر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بڑی ٹرے تھی جس میں ناشتے کی کئی چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ گرم پراٹھے، آملیٹ، چائے، جوس، پھل، مکھن، شہد، سب کچھ بڑی ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ ماہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، یہ سب کیا ہے؟ المیر نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہماری شادی کا پہلا ناشتہ۔ ماہا نے شرارتی انداز میں کہا، یہ تم نے بنایا ہے؟ المیر نے فوراً گردن اکڑا کر کہا، اتنا بھی قابل نہیں سمجھا مجھے۔ ماہا نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، قابل تو لگتے ہو مگر شکل سے زیادہ کھانے والے لگتے ہو، بنانے والے نہیں۔ المیر ہنس پڑا، پھر بولا، تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، بنایا میں نے نہیں ہے مگر تمہارے لیے خود لے کر ضرور آیا ہوں۔ ماہا نے بے اختیار اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بستر سے اتر کر میز کے پاس آ بیٹھی۔ المیر نے اس کے لیے آملیٹ بنائی، پھر اس کی طرف بڑھا دی۔ ماہا نے پلیٹ لیتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے میں خود بھی آملیٹ بنا سکتی ہوں۔ المیر نے مسکرا کر جواب دیا، معلوم ہے مگر کبھی کبھی کسی کو خیال کرنے دینا بھی چاہیے۔ یہ چھوٹا سا جملہ سن کر ماہا چند لمحے خاموش ہو گئی۔ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر المیر کی طرف، پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد ماہا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں؟ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آج اجازت لے کر پوچھ رہی ہو، لگتا ہے معاملہ واقعی سنجیدہ ہے۔ ماہا بھی ہنس دی، اچھا یہ بتاؤ تمہارے نام کے ساتھ یہ ہٹ مین والا قصہ کیسے جڑا؟ عظمیٰ تو ایسے بتا رہی تھی جیسے پورا شہر تم سے ڈرتا ہو۔ المیر نے ہلکا سا قہقہ لگایا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، اصل قصہ سنو۔ کالج کے زمانے میں مجھے بھی تمہاری طرح عجیب عجیب شوق چڑھے ہوئے تھے، کبھی کسی کی مدد کر دی، کبھی کسی کا مسئلہ حل کر دیا، ایک دو دفعہ کچھ ایسے لوگوں کو سبق بھی سکھایا جو واقعی غلط تھے۔ بس پھر دوستوں نے مذاق میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہٹ مین ہے۔ نام ایسا پھیلا کہ لوگوں نے اصل کہانی سنی ہی نہیں۔ ماہا نے حیرت سے پوچھا، یعنی تم نے کبھی کسی کو؟ المیر نے فوراً بات مکمل کی، نہیں، اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس دنیا سے بھیجا ہے تو جواب ہے نہیں، میں ایسا انسان کبھی نہیں تھا۔ میں صرف اتنا کرتا تھا کہ غلط آدمی کو قانون کے حوالے کر دیتا تھا یا اس کا کھیل خراب کر دیتا تھا۔ بس لوگوں نے اپنی طرف سے کئی کہانیاں بنا لی۔ وہاں نے سکون کا سانس لیا، میں نے بھی کتنی فضول باتیں سن لی۔ المیر نے ہنستے ہوئے کہا، فضول باتیں ہی نہیں سنی، مجھ پر یقین بھی کر لیا۔ ماہا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے بولی، غلطی ہو گئی۔ المیر نے فوراً کہا، کوئی بات نہیں، اب تو اسی غلطی کی وجہ سے ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر شرارتی انداز میں بولا، ویسے تمہاری اس سہیلی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ماہا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ المیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر وہ تمہیں میرا نمبر نہ دیتی تو تم مجھ سے ملنے نہ آتی، اگر تم مجھ سے ملنے نہ آتی تو میں شادی سے انکار کر دیتا، اگر میں انکار کر دیتا تو آج میرے سامنے یہ خوبصورت بیوی ناشتہ نہ کر رہی ہوتی، اس لیے اصل کریڈٹ تو تمہاری سہیلی کو جاتا ہے۔ ماہا بے اختیار ہنس پڑی، پھر بولی، اسے یہ کریڈٹ کبھی مت دینا ورنہ وہ پوری زندگی مجھے چھیڑے گی۔ المیر نے مسکرا کر کہا، اچھا نہیں دوں گا، یہ راز ہمارے درمیان رہے گا۔ ماہا نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، تم واقعی ویسے نہیں ہو جیسے میں نے سوچا تھا۔
अलमीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, फिर कैसा हूँ? माहा ने चंद लम्हे सोचा, फिर धीरे से बोली, बहुत पुरसकून, बहुत सब्र वाले, बहुत अच्छे। अलमीर ने मजाक करते हुए कहा, फ्लर्ट नहीं हूँ? माहा ने हंसते हुए सर हिलाया, शायद नहीं। दिल फेंक भी नहीं? शायद वो भी नहीं। अलमीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक बात बताऊं? माहा ने इस बात में सर हिलाया, मेरा दिल वाकई ही एक ही जगह गिरा था। माहा ने तजस्सुस से कहा, कहाँ? अलमीर ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, उस फार्म हाउस वाले कमरे में, जब एक अजीब सी लड़की मेरे सामने बैठकर मुझे ही मेरी शादी से अगवा करने की मिन्नतें कर रही थी। महा के गाल सुर्ख हो गए। उसने फौरन नजरें झुका ली, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, ये बात जिंदगी भर सुनाओगे? अलमीर ने नरमी से कहा, हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुलाकात भी वही थी। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। खामोशी अजीब नहीं थी, बोझल भी नहीं थी। उस खामोशी में अपनायत थी, एतमाद था, एक नए रिश्ते की इब्तदा थी। माहा ने आहिस्ता से अपना चाय का कप मेज पर रखा, फिर पहली दफा फिर पहली बार अपनी मर्जी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अलमीर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। माहा ने धीरे से कहा, शायद मैंने तुम्हें समझे बगैर फैसला कर लिया था। अलमीर ने नरमी से जवाब दिया, शायद मुझे भी किस्मत पर इतना यकीन नहीं था जितना अब हो गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उसी लम्हे माहा ने दिल ही दिल में महसूस किया कि ये शादी सिर्फ एक जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल ने भी अलमीर को अपना शौहर कबूल करना शुरू कर दिया था। जबकि अलमीर को यकीन हो चुका था कि उसकी शरारती मासूम बीवी एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत बन जाएगी। वक्त गुजरता गया, दोनों के दरमियान मौजूद अजनबियत हर गुजरते दिन के साथ कम होती चली गई। माह को एहसास होने लगा कि बाज़ औक़ात इंसान दूसरों के बारे में सुनी हुई बातों पर यकीन करके कितनी बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि जिस इंसान को वो एक लापरवाह फ्लर्ट समझती थी, वो हकीकत में नहायत जिम्मेदार, नरम दिल, सब्र करने वाला इंसान निकला, जो हर छोटी बड़ी बात में उसका ख्याल रखता था। कभी उसकी पसंद का खाना मंगवा देता, कभी उसे अचानक आइसक्रीम खिलाने ले जाता, कभी रात को लंबी ड्राइव पर निकल जाता, कभी उसकी किसी बचकाना जिद पर हंस देता, कभी उसकी बेतुकी बातों को भी पूरी संजीदगी से सुनता। इसलिए माहा के दिल में मौजूद आखिरी दीवार भी आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। एक शाम दोनों घर की छत पर बैठे सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। माहा रेलिंग पर कहने कोहनी रखे खामोश बैठी थी, जबकि अलमीर उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, आज इतनी खामोश क्यों हो? माहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, एक बात सोच रही हूँ। अलमीर ने पूछा, कौन सी बात? माहा ने गहरा सांस लिया, फिर धीरे से बोली, अगर उस दिन मैं तुमसे मिलने ना आती, अगर मैं वो बेवकूफ़ी ना करती, अगर मैं तुम्हें अपनी ही शादी से उठवाने का ना कहती, तो शायद आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। अलमीर हंस पड़ा, फिर बोला, उस दिन भी मैं भी यही सोच रहा था कि दुनिया में तुम जैसी लड़की सिर्फ एक ही हो सकती है। माहा ने मसनूई गुस्से से कहा, फिर शुरू हो गए। अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हकीकत बदल तो नहीं सकती। माहा भी हंस दी। चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने पहली बार पूरी संजीदगी से अलमीर की तरफ देखा। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अलमीर ने नरमी से कहा, मैं सुन रहा हूँ। माहा ने आहिस्ता से कहा, शुरू में मैंने ये शादी सिर्फ मजबूरी समझकर कबूल की थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, बल्कि मैं तो तुमसे भागना चाहती थी। मगर आज अगर मुझे दोबारा फैसले करने का मौका मिले, तो मैं फिर भी तुम्हें ही चुनूंगी, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि अच्छा शरीक सफर खूबसूरत चेहरे से नहीं, अच्छे किरदार से बनता है। अलमीर की आंखों में चमक उतर आई। उसने धीरे से पूछा, तो इसका मतलब है? माहा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मुकम्मल कर दी। उसका मतलब है कि मैंने दिल से तुम्हें अपना शौहर मान लिया है। अलमीर ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपना लिया था जिस दिन तुम मेरे सामने बैठकर मुझे ही मेरी शादी से अगवा करवाने की मिन्नतें कर रही थी। दोनों बेख्तियार हंस पड़े। उसी हंसी में बाकी तमाम फासले भी खत्म हो गए। उस रात दोनों ने अपने नए रिश्ते को दिल से कबूल किया। अपने मुस्तकबिल के ख्वाब एक दूसरे के साथ बांटे। एक दूसरे से वादा किया कि जिंदगी में इख्तलाफ जरूर होंगे,
ناراضگی بھی آئے گی مگر بات چیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اعتماد کبھی نہیں ٹوٹے گا، احترام ہمیشہ قائم رہے گا۔ پھر انہوں نے اپنے ازدواجی سفر کا آغاز کیا، جس میں محبت، اعتماد، اپنائیت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا سب کچھ شامل تھا۔ اس کے بعد زندگی نے واقعی ہی ایک خوبصورت رخ اختیار کر لیا۔ دونوں کبھی شمالی علاقوں کی سیر کے لیے نکل جاتے، کبھی سمندر کے کنارے شام گزارنے پہنچ جاتے، کبھی اچانک کسی چھوٹے سے کیفے میں بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ کبھی ماہا اپنی شرارتوں سے المیر کو تنگ کرتی، کبھی المیر جان بوجھ کر اسے چھیڑتا۔ کہیں دوبارہ مجھے اغوا کروانے کا ارادہ تو نہیں؟ دونوں کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی رہتی۔ جمال صاحب جب بھی اپنی بیٹی کو اس طرح خوش دیکھتے تو خاموشی سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے درست فیصلہ کیا تھا۔ جبکہ ماہا بھی اکثر اپنے والد کے گلے لگ کر ہنستے ہوئے کہتی، بابا اس بار آپ جیت گئے تھے۔ جمال صاحب مسکرا کر جواب دیتے، بیٹا باپ کبھی اپنی اولاد کی ہار نہیں چاہتا۔ ماہا بھی مسکرا دیتی کیونکہ اب اسے اس بات کی گہرائی سمجھ آ چکی تھی۔ یوں ایک ایسی لڑکی جو اپنی شادی رکوانے کے لیے اپنے ہی دلہے کو اغوا کروانا چاہتی تھی، آخرکار اسی انسان کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت محبت پا گئی، اور دونوں نے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کیا، جو اعتماد، محبت، احترام، خوشیوں اور خوبصورت یادوں سے بھرپور تھا۔ محبت صرف خوبصورت چہرہ دیکھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ انسان کے کردار، اس کی نیت، اس کے اخلاق، اس کے صبر، اس کے احترام سے جنم لیتی ہے۔ اکثر ہم دوسروں کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر رائے بنا لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایک مضبوط رشتہ اعتماد، سچائی، بات چیت، برداشت، ایک دوسرے کی عزت کرنے سے قائم رہتا ہے۔ جہاں محبت کے ساتھ احترام بھی موجود ہو، وہاں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے زندگی کے فیصلے جلد بازی میں نہیں بلکہ سمجھداری کے ساتھ کرنے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی قسمت ہمیں وہ انسان دے دیتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وہ جس کا ہم صرف تصور کرتے ہیں۔ تو گائز کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ناول؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ ہمارے اس طرح کے ناول سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔